اگر آپ غوث پاک کے مرید نہیں ہیں تو جو ان کی کرامات میں آپ لوگوں کو آج ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں تو آپ یقیناً یہ دیکھنے کے بعد کہیں گے کہ یہ غوث پاک کا مرید بن جانا چاہیے. وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا. وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا. وہ جو نہ تھے تو پھر کچھ بھی. یہ زمین بھی نہ تھی, آسمان بھی نہ ہوتا, جنت بھی نہ ہوتی, قلم بھی نہ ہوتے, لو بھی نہ ہوتی, عرش فرش, نبی, رسول, جبریل, وحی, قرآن, کعبہ, آدم. کائنات میں کچھ نہ ہوتا, کوئی ایسا بھی نہ ہوتا جو اسے اللہ کہہ سکے. ویورز, اللہ کے ولی کچھ دیتے نہیں ہیں. اللہ کے ولی اس دنیا سے چلے گئے, وہ ختم ہو گئے, وہ کچھ نہیں دے سکتے. میں انشاءاللہ تینوں قرآن چو ثابت کر کے وکھاواں گا کہ اللہ دے ولی دے سکتے نے, دنیا دے وچ بھی رہ کے تے اس دنیا تے جان تو بعد بھی. تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں آواز سنا سکتے ہو, اور تم ان کو جو قبروں میں ہیں سنا نہیں سکتے, اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں. اگر تم ان جھوٹے معبودوں کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں, اور اگر سن بھی لے تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں, اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گی, اور ایک ہی باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا. غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات صوفیہ نے کہی ہے. ممکن ہے آپ اس پہ اعتراض کریں جو بھی ہو, لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ بے وضو کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا, لیکن رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو, لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں. کہا ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا بے غسل, اگر وضو بے غسل ناپاکی میں نام لے گا تو اب نہیں مرے گا. لیکن صوفیہ اہل اللہ اب بھی کہتے ہیں اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غوث پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ کر گر جاتا ہے. ایسا ہمارے اسلاف کہتے ہیں, ہمارے بزرگ کہتے ہیں. غوث پاک کی شان بہت بڑی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بھی بنا جاہل قسم کے لوگ آئیں گے اور پتہ کیا کہیں گے, تمہیں کیا پتہ بابا کیا ہوتا ہے. پڑھے لکھے لوگ آ جائیں گے اور اکثر وہ آ کے کمنٹ کرتے ہیں آپ کو کیا پتہ حدیث کیا ہے, آپ نے پڑھی ہے, آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے, آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے, آپ کو کیا پتہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں, آپ حدیثوں کو سمجھیں, اس کے بعد اس پر بات کیا کریں. آپ ایسی جذباتی بات مت کیا کریں. چلو میں ساری باتیں آپ کی مان لیتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ بے وضو ہو کے کبھی غوث پاک کا نام لیجیے گا, یا آپ غسل واجب ہو تب لے لیجیے گا غوث پاک, آپ مر جائیں گے یا نہیں مریں گے, یا آپ کے سامنے کوئی مر جائے تو مجھے اس کی کوئی ایتھینٹکسٹی دکھا دیجیے گا, تو پھر میں آپ کے جو ہے وہ پیر کو مان بھی لوں گا, اور میں سب کے سامنے ویڈیو میں پبلکلی توبہ بھی کر لوں گا, معافی بھی طلب کر لوں گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو دکانیں بند کرو اس چیز کی. نام سنا پیر میر علی شاہ صاحب کا رحمہ اللہ تعالی علیہ؟ نہیں. پیر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ انہوں نے تسبیح گھمائی اور انگریز کو لندن کا گھر دکھا دیا اپنا؟ یہاں پر بیٹھے بیٹھے یہ واقعہ آیا, سیدنا پیر میر علی شاہ, ایک انگریز آیا, اس نے دوربین اٹھائی ہوئی تھی, وہ سیدنا پیر میر علی شاہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے ہاتھ میں یہ دوربین ہے. اس نے کہا جی کیا کرتی ہے یہ دوربین؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ دوربین مجھے دور کا نزدیک دکھاتی ہے. آپ نے فرمایا کتنی دکھاتی ہے؟ فلاں جی وہ اشارہ ہے, وہ مجھے قریب کر کے دکھا دے گی. آپ نے فرمایا میں اور ایک چیز دکھاؤں. نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا تسبیح پڑھتے ہیں نا, تسبیح ایسے گول ہوتی ہے, ایسے کر کے ہوتی ہے, ایسے کر کے ہوتی ہے. تو تسبیح کا آپ پڑھ رہے تھے, آپ نے فرمایا میرے تسبیح گھماؤ. آپ نے تسبیح گھمائی, اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ بتاؤ یہ کس کا گھر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو میرا گھر ہے. انہوں نے کہا جی کدھر ہے؟ اس نے کہا جی یہ لندن میں. آج تک اب کرائیے, آپ مہان ہیں. یہ سوائے جھوٹ کے کہانیوں کے کچھ بھی نہیں ہے. جس چیز کی دین میں کوئی جگہ نہیں ہے, شرعی حیثیت نہیں ہے, اس کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا, کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف کہانی ہے, یہ سارے کہانی باز ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ سارے قادری جتنے بھی ریاض قادری ہمارے پاکستانی یا انڈیا یا بنگلہ دیش میں یہ جتنے بھی مولوی ہیں یہ سارے جھوٹے اور کہانی باز ہیں. حدیثوں سے تو ایسے دور بھاگتے ہیں نا جس طرح سے وہ کیا ہوتا ہے گلیل سے وہ بھاگتا ہے نا, کیا بولتے ہیں, کوا, عقاب, چیل, کوئی بھی پرندہ لگا لو, جس طرح وہ نہیں دور بھاگتا کہ ابھی لگ گیا, یہ تو ایسے بھاگتے ہیں. سرکار قرآن کا ترجمے سے یہ بھاگیں گے.
ठीक हो गया, हदीसों से ये भागेंगे, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि सरकार हदीस और कुरान का जो अल्लाह ताला ने दाढ़ी किस्म की आयतों का तर्जमा दिया है, अगर वो हमने लोगों को बता दिया तो हमारी दुकानें बंद। और यार दुकानें बंद होंगी, जाहिर है। इतनी एक अत्तर बेचने वाला अतारी साहब अरबों खरबों का मालिक है, बिलियनियर है, आज पाकिस्तान का छुपा हुआ बिलियनियर है, अत्तर बेचने और फूके बेचने वाला। तो सरकार दीन में तो हजरत अबू बकर सदीक आखिरी टाइम तक वो गुर्बत की जिंदगी गुजार के गए, मौला अली जिंदगी गुर्बत की गुजार के गए। ये सरकार अत्तर बेचने वाला अप टू डेट हो गया। सोचें लोगों की अप टू डेट ना होने देना। अत्तर से गुब्बारे बेचने से तुम करोड़ों खरबों अरबोंपति बन गए, लोगों को ईमान का खात्मा किया तुम लोगों ने। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी खूबसूरत राय का इजहार जरूर क्या करें, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।